हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माफिस फैमिली। तो सुबह होकर हम रेडी कहाँ जा रहे हैं? तो यस गाइस, हम लोग जा रहे हैं ज़िक्र हुसैन में, जो कि मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ होने वाला है। और आप लोगों को मेरे भी बयान की, मेरे भी मिलाद की वीडियो मिलने वाली है। तो व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपको तीन चीज़ें दिखाएंगे। एक तो मेरा बयान दिखाया जाएगा, और दूसरा इलाहाबाद की 7वीं दिखाया जाएगा, मीन्स प्रयागराज की, और सरायकील मुस्तफ़ाबाद का भी आपको मुहर्रम दिखाया जाएगा। तो व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, पर आप स्किप मत करना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और आप मेरा बयान भी सुन सकते हैं। जो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, उसका फुल वीडियो यहाँ पर मौजूद है। तो हम अभी जा रहे हैं अप्पी के घर, यानी मेरे सिस्टर इन लॉ के यहाँ। तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस, जैसे ही हम एंटर हुए, ये करेक्ट 1 बजे की बारिश है। इतनी झमाझम बारिश होने लगी। अभी मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ पे इतनी तेज़ धूप, और यहाँ पर 12 मार्केट में इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। तो आई होप बारिश जल्दी रुक जाए, क्योंकि हाँ, जिसके यहाँ प्रोग्राम होता है उस गाइस, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमने छाता अफोर्ड करा है, क्योंकि मैं ऐसे कैसे जाऊँगी भीग के। इसलिए ये भांजा हमारा लेके आ रहा है छाता। वालेकुम सलाम। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, और आपको मौका दिया सुनने का। तो हम लोग इस तरीके से सुने कि हमारा बैठना और पढ़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो बच्चे के कहते हैं सुभान अल्लाह, अपने नाना जान के आप के बागी थे हुसैन, सबको करो तस्लीम के बागी थे हुसैन। और प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो, प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो, और प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन, और प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। ये दौरे हयात आएगा ताक़ीद क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इम्तिहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरग़ यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इस बात से वाकिफ़ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। और फरमाते क्या शायर की जंजीर बोलती रही दर बोलता
جان کے آنکھ کے پانی تھے حسین، سب کو سنو تسلیم کے پانی تھے حسین۔ دیکھیے کیسا ہم لوگ ان کا بیان کر رہے ہیں، ان کی شہادت کو بیان کر رہے ہیں، جن کی شہادت کو فرشتے عرش اعظم پہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور آپ کو موقع دیا سننے کا، تو ہم لوگ اس طریقے سے سنیں کہ ہمارا بیٹھنا اور پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو مجھے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اپنے نانا جان کی آنکھ کے پانی تھے حسین، سب کو سرو تسلیم کے پانی تھے حسین، اور پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام نہ دو، پیاسے تھے یہ کہہ کر الزام نہ دو، ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی تھے حسین، ہر پیاس جو بجھا دے وہ پانی تھے حسین۔ کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری امتحان کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اس بات سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اور فرماتے کیا شاعر کی زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو امتحانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے حضور سر عرض بار بار، سدرا پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا، کررات یزید کے سب لشکروں سے کہا، کررات یزید کے سب لشکروں سے کہا، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتی نہیں سکتے تھے۔ اس میں کوئی غم کی بات نہیں، بلکہ جب بھی سینے حسین ہو تو اپنے سینے کو تان کے بیٹھیے، ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹا دیا۔ میری اسلامی میں سب سے مین مقصد جو تھا حضرت امام علی مقام کا کربلا کے میدان میں شہید ہونا، کہ انہوں نے نماز کو بچایا ہے۔ اور آپ نے کبھی شہادت امام حسین سنی ہوگی تو حضرت امام علی مقام نے گردن کو اپنے سجدے میں کٹوایا، کیونکہ اگر وہ سجدے میں نہ جاتے تو کوئی امام علی مقام کو شہید نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو ہاتھ میں تلوار ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور جو سر پر امامہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کسی میں طاقت نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ گرا سکے، اور کسی میں طاقت ہے کہ جو علی کی تلوار کو توڑ سکے، کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی نے بھی امام علی مقام کو لڑتے لڑتے قتل نہیں کیا، لڑتے لڑتے شہید نہیں کیا، کیونکہ کسی میں دم نہیں تھا۔ جب امام علی مقام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے حسین اب اپنی تلوار کو روک دیے اور سجدے میں جائیے، کیونکہ جب تک آپ لڑتے جائیں گے دشمن ختم ہوتے جائیں گے، لیکن کوئی آپ کو مار نہیں سکتا، آپ سجدے میں جا کر اپنے سر کو کٹائیے۔ اس لیے نماز کیا، نماز میں یہ جب دیکھا نا تو نماز خود یہ بیان کر امام علی مقام کی شان ہے کہ حقیقتوں کا قلم بھی ہے اور بیان بھی نماز، میری زبان کی صداقت کا بیان بھی ہے نماز، حسین ترک بلا کی راستہ بھی ہے نماز، ذہن تیرا تو بھی نماز یا بھی نماز، کیا ہے تو نے ثابت کے کٹا کے سر اپنا، نماز تو ہے بچایا لٹا کے گھر اپنا، کہاں یہ نماز میں بے قرار کرتی تھی، کوئی ٹھکانا جو مجھ کو دعائیں کرتی تھی، کبھی زمانے کے حالات پر میں روتی تھی، لکھا انتظار مجھے کہ زہرا کے پورے عین آئیں گے، میں راہ تکتی رہی کہ کب میرے حسین آئیں گے، وہ گھر سے ساتھ بجلی کو جلا کری کھاتی، وہ گھر سے صحرا ملا کر کہاں میری خاطر، جوان بیٹے کی 3 سال لگا میری خاطر، گلا بھی بچے کا اس پر چھلا میری خاطر، کہ بچا کے مجھ کو مٹھن سو گیا تقدیروں پر، کہ اس کے بعد میں ہو گئی زندہ جان نصیبوں پر۔ ہمارا حسین علیہ السلام کا ہمارے پر احسان ہے، انہوں نے اپنی گردن کٹا کر ہمارے لیے اسلام کو درست فرما دیا۔ ٹھیک ہے اسلام ہوا کرو، مجھے بہت ساری شہادت بیان کرنے کی کوشش، لیکن میں سارے بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس ہے جو ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اس کا اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کا بچہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری اولاد کو یہ ایک طرف سے خروش کیا جائے تو ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، ہمیں ایک طرف سے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں برداشت کرنا سوچیے۔ حضرت علی اکبر جو کہ 18 برس کے کربلا کے میدان میں وہ سب کچھ دیکھ رہے، ساری چیزیں دیکھنے کی، حضرت امام علی مقام کی آل پر پانی بھی بند ہوتا۔ اب اس سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، جب پانی بند کر دیا گیا ہے خدا
करके इमाम आली मकाम का हाथ पकड़कर कहने के अंदर लेकर आई और फरमाने लगी कि ऐ मेरे बाबा जान, आप तो उस नबी के नवासे हैं कि जो इशारा करते तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, आप तो उस नबी के नवासे हैं कि जो इशारा करते तो चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। आप उस नबी के नवासे जिनके कहने से डूबा हुआ सूरज भी वापस लौट आता है। तो क्या आप इतने कमजोर हो गए? तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हमारे ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग का सेकंड या थर्ड पार्ट पे आ गए हम लोग। तो अभी हम आप लोग को लेके जा रहे हैं सराइकिल के मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ पे 7वीं का जुलूस निकलना है, बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। रात के बज रहे हैं 12। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ जाके पूरा ब्लॉग शूट करेंगे और आपको दिखाएँगे। तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग, इन तक देखिएगा।
تاکہ زیادہ فیمس ہے یہ کہاں مطلب ایسے
تو گائز جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں رات کے بج گئے ہیں 3، اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر. تو گائز بلاگ پورا دیکھ چکے ہیں تو لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے، سبسکرائب ضرور کرنا.